Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm fine. And it's very beautiful morning in Karachi today. Very cloudy and foggy weather. We are enjoying this beautiful morning. اور کراچی میں جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا دوسرے شہروں سے اثر ضرور ہوتا ہے. تو کوئٹہ میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہاں کراچی میں ویدر اس طرح کا ہو گیا ہے. تو آج ہم پارک میں ہیں اور پارک میں کرتے ہیں چھوٹی سی اسٹوری ٹائم. اور یہ واقعی بہت چھوٹی ہے آج کی اسٹوری. تو اس کو شروع کرتے ہیں. حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ہی از ویری فیمس اباؤٹ ہز چیریٹی. بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے حاتم طائی صاحب. اور حاتم طائی صاحب سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے کبھی زندگی میں اپنے سے بھی زیادہ کسی کو سخی پایا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ تو حاتم طائی نے کہا ہاں میں نے ایک دفعہ دیکھا. کہہ رہے وہ کون تھا؟ کہہ رہے وہ ایک لکڑہارا تھا. کہہ رہے لکڑہارا اور سخی آپ سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاتم طائی نے اس کو کہا کہ ایک دفعہ میرے فرینڈز آ رہے تھے اور میں نے ان کے لیے دعوت رکھی تھی. بہت بڑی دعوت تھی. اس میں 40-50 میں نے اونٹ کٹوائے تھے اور پورے شہر میں اعلان کروا دیا تھا کہ تمام لوگ آ جائیں, دعوتیں عام ہیں, سب لوگ آئیں, کھائیں پئیں اور انجوائے کریں فوڈ کو. تو سب لوگ آ رہے تھے, صبح سے رات تک کا ہم نے رکھا تھا کھانے پینے کا. سب لوگ آ رہے تھے, پورا شہر آ رہا تھا. اور اسی دوران میں پھر جنگل کی طرف نکلا. جب میں جنگل کی طرف گیا دیکھا ایک آدمی ہے جو لکڑیاں توڑ رہا ہے, پھر ان کو رکھ رہا ہے, باندھ رہا ہے, محنت اور مشقت کر رہا ہے. جب میں نے اس کو اتنی زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے محنت اچھی لگتی ہے کرنی. کہتے ہیں تم کھانے کے لیے محنت کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بالکل, اپنے لیے رزق تلاش کر رہا ہوں. تو کہہ رہے تمہیں پتہ ہے کہ آج حاتم طائی نے بہت بڑی دعوت رکھی ہے, بہت زیادہ, پورے شہر کو بلایا ہے حاتم طائی نے اور بہت اچھا کھانا ہے وہاں پہ, تو تم کیوں نہیں گئے؟ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ تم بھی جاتے اور وہاں پہ کھانا کھاتے آرام سے, اپنے گھر والوں کو لے جاتے. تو اس لکڑہارے نے کہہ رہا مجھے جواب دیا اگر میں محنت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا رزق حاصل کر سکتا ہوں تو مجھے حاتم طائی کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظمت رکھی ہے. محنت انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے. محنت کرنے والوں کی ہمیشہ رسپیکٹ کیجیے, چاہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہوں. محنت انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. بیکار رہنا, کوئی بھی کام نہ کرنا لائف کو ایک تو بورنگ بنا دیتا ہے اور اس میں سکون بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سکون بھی ملتا ہے, آپ انجوائے بھی کرتے ہیں, آپ کا ٹائم بھی بہت اچھے سے پاس ہوتا ہے. اور کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھے آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ عبادت بھی کر رہے ہیں. کہ جیسے کہ اگر حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی تاجر ہے اور وہ ایماندار ہے, اپنے کام کو, اپنے بزنس کو ایمانداری سے ادا کرتا ہے تو وہ شہداء, صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا. تو دیکھیں شاپ میں بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی سعادت دے رہے ہیں. ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے. تو محنت خود بھی کریں اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی رسپیکٹ ضرور کریں. محنت میں عظمت ہے. جب میں نے یہ اسٹوری پڑھی تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں یا ہو سکتا ہے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہو, تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا اس بارے میں. جیسے آج کل میں دیکھتی ہوں نیوز میں کہ ہماری کنٹری میں بہت ساری پناہ گاہیں کھل رہی ہیں کہ مزدوروں کے لیے پناہ گاہیں ہیں, فیسلٹیز ہیں وہاں پہ, کھا سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں فری میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے بجائے مزدوروں کی جو تنخواہ ہے, جو سیلری ہے, اس کو بڑھا دیا جائے, اس سے یہ ہوگا کہ ان کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے گا. اگر پناہ گاہ ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا, وہاں پہ اکیلے ہی رہے گا ظاہر ہے. اگر مزدور کی تنخواہ کو جیسے پاکستان میں اب جو بھی ہے اگر اس کو ڈبل کر دیا جائے, 25 ہے, 20,000 ہے, کسی پروونس میں کسی میں چینج ہے, تو اگر اس کو 50,000 پہ لایا جائے تو مزدور کی جو لائف اسٹائل ہے وہ ذرا بہتر ہو جائے گا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے گا, اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکے گا. کیونکہ اگر ہیڈ آف دا فیملی گھر پہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے فیملی کو بہت ساری پرابلمس بھی ہوتی ہیں. چاہے وہ پناہ گاہ میں جتنی بھی سہولتوں کے ساتھ رہ رہا ہو, لیکن گھر والوں کے ساتھ رہنا, اس کے بچوں کو اس کی کتنی ضرورت ہوگی, اس کی تربیت کا حصہ اس کو دینا ہوگا, تو وہ نہیں دے پائے گا. تو میری یہی خواہش ہے, اور میں جب بھی یہ پناہ گاہوں کی نیوز سنتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ اس کے بجائے اگر مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں تو وہ اپنے بچوں کو لے کے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ, چھوٹی سی چھوٹی جگہ پہ آرام سے اور خود مختاری کی زندگی گزار سکتا ہے.
تو اپنی مرضی سے لائٹ آن آف کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے سو جاگ سکتا ہے، اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا اپنے گھر میں تو ہر کوئی بادشاہ ہوتا ہے. تو دوسروں کو سہولتیں دینے کے بجائے آپ ان کو اختیار دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو گورنمنٹ کو یا کسی بھی شخص کو اختیار دیا تو وہ اگلے کو بھی اختیار دے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں سے بہت اچھی ایجوکیٹڈ ہو کے، بہت اچھی ایجوکیشن لے کے، ہائی فائی جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ، تو اعلیٰ تعلیم لے کے یہاں پاکستان سے اور دوسری کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. پھر وہاں پہ یہی محنت کا سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے، وہاں ان کو عظمت شاید زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. انوائرمنٹ کی وجہ سے ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ویٹر کی جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی جب جاتے ہیں ینگسٹرز بہت پڑھے لکھے، بہت اچھی فیملی کے ہوتے ہیں، جنہوں نے شاید اپنے گھر میں کبھی ایک گلاس پانی کا بھی نہیں اٹھایا ہو، وہاں جا کے پھر وہ لوگ پیزا ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں، آئس کو کلین کر رہے ہوتے ہیں، ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے جو یہاں پاکستان میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو وہ سب انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے بڑے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام میں رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ بھی ہے سوسائٹی میں کہ ہمارے یہاں چھوٹا اور بڑا کام کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے، ہمیں ہر محنت کرنے والے کی رسپیکٹ کرنی ہے. تو اگر یہاں ان نوجوانوں کو ہمارے رسپیکٹ ملے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر اتنا اپنے زندگی کو ایک ایسے موسم میں لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے 20-25 سال گزارے نہیں ہوتے ہیں اور پھر بہت زیادہ ایکسٹرا محنت بھی کرتے ہیں. اور اچھا ہے دوسری کنٹریز میں بھی جانا چاہیے، لیکن بہت سے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے وہاں جانا، ان کی چوائس نہیں ہوتی ہے وہاں پہ جانا رہنا، اپنی فیملی کو چھوڑ کے جانا. کسی کی مدر ہوتی ہیں اکیلی، کسی کی فیملی اکیلی ہوتی ہے، یہاں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور کافی ساری پرابلمس ہوتی ہیں. تو وہاں جا کے وہ بہت زیادہ سروائیو کرتے ہیں. اگر یہاں کی ہی زندگی کو ہم اسٹینڈرڈ آف لائف کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور ہر کام کو رسپیکٹ دیں. اگر کوئی فرض کریں ڈاکٹر ہے، اگر وہ صبح میں ہاسپٹل چلا جاتا ہے، شام میں اگر وہ ٹیوشن پڑھا لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کے حالات صحیح نہیں جا رہے ہیں، لگتا ہے اس کی ڈاکٹری کام نہیں کر رہی، تبھی تو ٹیوشن پڑھا رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خوبی رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے کہ بہت سارے ہیں. اگر کوئی ڈیزائنر ہے تو وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، اگر وہ پارٹ ٹائم میں بچوں کو کوئی بھی لینگویج پڑھاتے ہیں تو یہ بھی ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو مختلف میں سمجھتی ہوں کہ مختلف چیزیں انسان کو لائف میں کرنی چاہیے جو بھی آتا ہے انسان کو. جیسے کچھ لیڈیز ہیں جو کپڑوں کا کام کرتی ہیں، ڈریسز بناتی ہیں اور وہ کوکنگ بھی اچھا کر لیتی ہیں. تو اگر 2-3 اگر وہ جابس کرتی ہیں اور ٹائم اپنی فیملی کو بھی دے رہی ہیں، ظاہر ہے وہ گھر پہ ہی رہ کے یہ سب کچھ کرتی ہیں، تو ان سے بہت اچھا رہتا ہے. اور لوگ بھی جیسے ہمارے ینگسٹر ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مختلف کاموں میں، آج کل تو اتنا ہیوج سمجھے کام آ گئے ہیں، ایڈیٹنگ کے کام آ گئے ہیں، ملٹی میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں یا کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھا یہ سب کچھ. تو یہ سب بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور سکھائیں، ایک دوسرے کو سکھائیں. جیسے کچھ بچوں کو جو چیزیں آتی ہیں وہ دوسرے بچوں کو نہیں آتی ہیں، تو ان کو سکھائیں اور اپنی پیمنٹ لیں کہ میں آپ کو سکھاؤں گا یہ کرنا، آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے انسان کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اس کام میں نئی نئی چیزیں بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو محنت کریں، کسی بھی کنٹری میں کریں، اس کو عزت دیں اور اپنے ملک میں محنت کرنے والوں کو ضرور عزت دیا کریں. کبھی ان کو چھوٹا انسان مت بولا کریں. کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے کنٹری میں محنت کرتے ہوئے کیوں وہ شرماتے ہیں یا جھجکتے ہیں. آپ کے نزدیک اور کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میری نالج میں بھی اضافہ ہو سکے. خوبصورت سی بیوٹیفل سی مارننگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیدہ بلوچ ولاگس. If you are new on my channel, so please subscribe my channel for more videos.
like my videos, share my videos with your friend and family, comments on my videos and hit the bell icon. Thanks for watching my video. Inshallah very soon we will meet in other video. Take care. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت, زندگی اور خوشیاں عطا کرے. آمین.